بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں نے ضد کی کہ کچھ کہیے، میں کیا کہوں۔ سب پریشان ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، دن بدن حالات اور ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، ہماری قوت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہر کوئی چمکتا دھمکتا آتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر پہ، کوئی ہوائی جہاز پہ چڑھ کے، کوئی سٹیج لگاتا ہے، کوئی مائک پکڑتا ہے، کہتا ہے آؤ میں تبدیلی لا رہا ہوں، بدلاؤ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ سارا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ پچھلے 7500 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ کوئی آتا ہے، بھیڑ لگاتا ہے، بہت سارے پیسے خرچ کرتا ہے، سٹیج لگاتا ہے، جماعتیں بناتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تبدیلی لا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تبدیلی کا یہ راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس نہج پہ چاہے محنت کر کے دیکھ لو، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ تبدیلی کا جو قانون اللہ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی راستے سے کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی، کوئی امپرومنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے تیار نہ ہو۔ ما بانفسہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے سے پہلے عمر بن خطاب تھے، خطاب کے بیٹے تھے، انتہائی غوثور انسان تھے، ان کا ایک روب تھا، دبدبا تھا، بہت مارتے تھے لوگوں کو، بہت طاقتور بھی تھے، ایک خوف تھا، ایک دہشت تھی ان کی مکے کے اندر، قریش تمام ان سے ڈرتے تھے، اور سردار تھے کفار مکہ کے اپنے زمانے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اور عمر کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اپنی بہن سے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو، مجھے دو۔ اور سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں حتی یغیر ما بانفسہم ہو گیا، ان کا نفس بدل گیا، ان کے اندر جو تبدیلی آنی تھی وہ آ گئی۔ قرآن کی چند آیتیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، کیسی تبدیلی آتی ہے نفس کے اندر کہ یہی عمر جن کے خوف سے پورا مکہ کانپتا تھا، وہ پیٹھ پہ جو ہے وہ کھانے کا سامان لے کر کے بوڑے میں اور اپنی بیگم کو ساتھ لے کر کے دور ریگستان میں کسی خیمے میں کسی انجان انسان اور بدو کا اس کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی آتی ہے۔ اور پھر یہی عمر ہے کہ 3 بر اعظم کی بادشاہت کی چابی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دے دی، اور یہی عمر حتی یغیر ما بانفسہم ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بیت المقدس کی چابی رکھ دی گئی۔ یہ ہوتی ہے وہ تبدیلی جو نفس کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ قوم کی ہی حالت بدل دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں، جن رستوں سے کر رہے ہیں وہ تبدیلی کا راستہ نہیں ہے۔ آپ سیاست کو تبدیلی کی وجہ سمجھ لیں، وہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تجارت کو تبدیلی کی وجہ سمجھ لیں، آپ ایڈوکیشن کے نئے نئے طریقوں کو تبدیلی کی وجہ سمجھ لیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کو تبدیلی کی وجہ سمجھ لیں، آپ سوٹ پینٹ ٹائی کو تبدیلی کی وجہ سمجھ لیں، اب بڑے بڑے مکان بنگلے بنا کے تبدیلی کی امید رکھیں۔ یہ ساری کے سارے خیالات جو ہیں وہ ناقص ہیں، ان سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، نہ اس سے آپ کی کوئی حفاظت ہونے والی ہے، نہ آپ کے اندر قوت پیدا ہونے والی ہے، نہ آپ محفوظ ہونے والے ہیں، نہ آپ سربلند ہونے والے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اپنے اندر کی تبدیلی کو لانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اخبار، یہ ٹی وی، یہ فیس بک، یہ چینلز، یہ دن رات ان کی گفتگو، ان کا ذکر، یہ سب بند کرنا ہوگا، یہ سب بند کرنا ہوگا۔ اور وہ جو اوپر دھول کھا رہی ہے نا، وہ اللہ کی کتاب، اس کو ذرا اوپر سے نیچے اتاریے، اس کو صاف کیجئے، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پہ تدبر کرنا ہوگا۔ یہی وہ کتاب ہے جو آپ کے اندر، آپ کے نفس کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے اور آپ کی شخصیت میں نور بھر سکتی ہے۔ اور
یہ آپ کو کائنات کے جو سب سے طاقتور نظام ہے میرے رب کا، اس سے جوڑ سکتی ہے۔ اللہ سے آپ کا تعلق پیدا ہوگا تو آپ کے اندر قوت آئے گی، اور جب آپ کے اندر قوت آئے گی تو سامنے فرعون بھی کھڑا ہوگا تو آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو نفس کی تبدیلی کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ آتی ہے۔ میں تو یہی گزارش کروں گا کہ بھائی خود کو بچا لیں، اپنے بیوی بچوں کو بچا لیں، اپنے بھائیوں کو بچا لیں، اپنی بہنوں کو بچا لیں اس غلاست سے جو موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، ہمارے دل و دماغ میں گھس چکی ہے۔ ہمارا وقت کھائے جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہمارا دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے اور پتہ چلا کہ آج کچھ حاصل نہیں ہوا، نفس کی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تزکیہ نہیں ہوا، کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ بہت خوفناک چنگل میں پھنس چکے ہیں ہم لوگ۔ رک جائیں، لوٹ جائیں، سجدوں کی طرف لوٹیں، صلاۃ کی طرف لوٹیں، کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹیں۔ انشاءاللہ وہ تبدیلی جس کی امید ہم کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے وہ تبدیلی آ جائے گی بإذن اللہ تعالی۔ وما علینا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔